بنو احمر کا سردار نجار بن ثابت 200 سواروں کو ساتھ لے کر بنو نصر کے مضافات میں پہنچا ہوا تھا۔ اطلاع ملنے پر سردار جبلہ بن کنانہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ گزشتہ رات بنو احمر کا بچ جانے والا آدمی گرتا پڑتا قبیلے میں پہنچا تھا۔ سردار نجار رات ہی کو اپنے آدمی اکٹھے کر کے اس جانب چل پڑا تھا۔ وہ اگلی صبح طلوع آفتاب کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ پورے دن اور رات کا طویل وقت مردار خور جانوروں کی ضیافت کے لیے کافی تھا۔ جانوروں نے بنو احمر کے دونوں مقتولوں کی سربریدہ لاشوں سے گوشت کی آخری بوٹی تک نوچ لی تھی۔ رہی صحیح کسر کرگسوں نے پوری کر دی تھی۔ ان کے پنجر اور کھوکھلی کھوپڑیاں اٹھواتے ہوئے سردار نجار جبلہ بن کنانہ کے ساتھ تلخ کلام ہوا۔ یہ تمہاری بیٹی کی کارروائی ہے اور دیکھ لینا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ بنو نصر کے لیے ایک ترید کی موت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جبلہ بے پرواہی ظاہر سے بولا۔ نجار نے دانت پیسے۔ میرا شک درست تھا کہ وہ قبیلے کا رخ ضرور کرے گی۔ جبلہ نے منہ بنایا۔ اس کا قبیلے میں آنا میرے علم میں نہیں ہے۔ تم ہی سے سن رہا ہوں کہ ان آدمیوں کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے۔ میرے پاس گواہ موجود ہے۔ اس کے اشارے پر بنو احمر کا پراگندہ حال آدمی سامنے آیا۔ غراب بن ارساد، بنو نصر کے سردار کو بتاؤ کیا ہوا تھا۔ غراب بن ارساد تفصیل بتاتا ہوا بولا۔ وہ صبح صادق کے وقت بنو نصر کی جانب سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہمراہ ایک طویل قامت آدمی بھی تھا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہمیں نیند سے امریل بن خرشہ نے جگایا تھا اور پھر اس کے اور وحشی امریل کی جنگ ہوئی۔ سردار زادی نے امریل کو قتل کر کے کرز بن سری اور جابر بن اسیر کی گردنیں بھی کاٹ دی اور مجھے رہا کر دیا کہ اپنے سردار تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس طرف چلے گئے۔ جبلہ کے ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے بنو احمر کے شاہ سواروں کی کارکردگی پر افسوس ہے۔ اگر 4 جنگجو اکیلی لڑکی کو زیر نہیں کر سکے تو اور کیا کارنامہ سر انجام دیں گے؟ بہتر ہوگا کہ سردار نجار اپنے آدمیوں سے باز پرس کرے۔ اہل بنو نصر سے نہ پہلے دشمنی چاہتے تھے اور نہ اب ایسا ارادہ رکھتے ہیں۔ باقی نصر کی قسم، میں بنو نصر سے تعلق رکھنے والے ترید کی آمد سے بے خبر ہوں۔ اگر تمہیں شک ہے کہ وہ اب بھی بنو نصر میں کہیں چھپی ہوگی تو تلاشی لے کر اپنے شکوک رفع کر سکتے ہو، لیکن وہ نہ ملی تو بنو احمر کا سردار 100 اونٹ بطور جرمانہ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ نجار بن ثابت نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اگر میں بغیر جرمانہ ادا کیے تلاشی لینا چاہوں؟ پھر میں بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ بنو احمر کی تلاشی لوں گا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ قتیلہ تمہاری قید میں ہے، اور چونکہ وہ بنو نصر کی بھی مجرم ہے، اس لیے اپنی مجرم کو سزا دینے کے لیے اس کی واپسی کا مطالبہ بھی میرا حق ہے۔ تم بنو احمر کے سردار کو للکار رہے ہو۔ نجار بن ثابت کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ گیا تھا۔ نہیں، جبلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میری بات غلط ہے تو ثالثی کروا لیتے ہیں۔ ثالث کی آر کمزور لیا کرتے ہیں۔ نجار بن ثابت کے لہجے میں اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کا زوم ابل رہا تھا۔ سردار نجار بن ثابت، میں صلح کے لیے آخری کوشش کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اپنی سگی بیٹی کو آگ کر کے دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر ایک لڑکی تمہارے لیے لا ینحل مسئلہ بنی ہوئی ہوئے تو اس کا دوش اہل بنو نصر کے سر نہ ڈالو۔ باقی بنو نصر کی تلاشی لینے کے لیے میں 2 شرائط پیش کر چکا ہوں۔ اگر قبول ہے تو خوش آمدید، نہیں تو تمہارے اگلے اقدام کا انتظار رہے گا۔ یہ کہہ کر جبلہ بن کنانہ اپنے آدمیوں کو سر ہلا کر واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہمراہ آئے ہوئے 10 سواروں نے گھوڑے موڑ لیے تھے۔ نجار بن ثابت کینتوز نظروں سے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ غراب بن ارساد کی طرف متوجہ ہوا۔ امریل بن خرشہ کی لاش تو نظر نہیں آ رہی۔ غراب بن ارساد ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے سردار زادی نے یہاں گرایا تھا اور مکے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ میں نے سوچا شاید بعد میں اسے قتل کر دیا ہو، لیکن لگتا ہے ہوش میں آنے پر وہ خود ہی کہیں چلا گیا۔ نجار نے حیرانی ظاہر کی۔ اگر مرضی سے جاتا تو بنو احمر کا رخ کرتا۔ امریل بن خرشہ جیسے لڑاکے کو ایک لڑکی سے شکست کھانے کی ذلت کہاں برداشت ہو رہی ہوگی؟ غراب بن ارساد کا خیال صحیح ہے، قتیلہ اسے مردہ سمجھ کر اپنے ساتھی کے ساتھ چلی گئی ہوگی اور ہوش میں آنے پر امریل نے کسی اور سمت کا رخ کر لیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اس کے تعاقب میں ہو۔ اس کے دستے راست قدامہ بن شیبان نے خیال ظاہر کیا۔ نجار بن ثابت نے سر کو اوپر نیچے حرکت دی۔ مؤخر الذکر امکان میرے دل کو لگ رہا ہے۔ قدامہ نے پوچھا، بنو نصر کے بارے کیا سوچا؟ بنو نصر کا قلع کما کرنا مشکل نہیں، لیکن اس لڑائی کے لیے کافی خون بہانا پڑے گا۔ باقی جبلہ بن کنانہ نے اصولی بات کی ہے۔ ہمارے لڑاکے جس قبیلے کی ایک لڑکی کے ہاتھوں گردنیں کٹوا رہے ہیں، وہ اس قبیلے کے مردوں سے کیا جنگ کریں گے؟
آپ ہماری توہین کر رہے ہیں سردار۔ بنو احمر کا ایک بہترین شمشیر زن ریاب بن مجمع شاکی ہوا۔ صرف غراب کے کہنے پر ہم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ قتیلہ نے امریل کو شکست دی ہوگی۔ ممکن ہے انہیں غافل پڑے دیکھ کر اس لڑکی نے ان کی گردنیں کاٹی ہوں اور غراب کی آنکھ اچانک کھل گئی ہو اور یہ جان بچا کر قبیلے میں بھاگ آیا ہو۔ لازم بات ہے اپنی غفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی کہانی تو گھڑنا تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی سردار کیدار بن ثابت اور زواب بن ثابت کو بھی سوتے میں قتل کر چکی ہے۔ غراب سراسیمہ لہجے میں بولا، سردار میں نے ذرا سی بھی غلط بیانی نہیں کی۔ اگر ریاب بن مجمع کی بات کو صحیح مانا جائے تو پھر امریل بن خرشہ کی لاش بھی یہاں موجود ہونا چاہیے تھی۔ ریاب جلدی سے بولا، وہ ان کے تعاقب میں ہوگا۔ غراب نے دلیل پیش کی، کیا ممکن ہے کہ امریل کے ہوتے ہوئے ایک لڑکی کرز بن سری اور جابر بن اسیر کی گردنیں کاٹ کر بھاگ گئی ہو؟ چلو میں بزدل اور بھگوڑا ٹھہرا تو اس نے لڑ کر امریل کو زیر کیا تھا۔ ریاب کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقصہ تھی۔ حبل کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، غراب نے پورے اعتماد لہجے میں قسم کھائی۔ نجار ان کی گفتگو میں دخیل ہوا۔ ریاب بن مجمع غراب کو جھٹلانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ لڑکی بلا شک و شبہ ماہر شمشیر زن اور نہایت خوبصورت ہے۔ زیادہ تر لڑاکے اس کی معصوم صورت اور دنبالہ آنکھوں سے سحر زدہ ہو کر مار کھا جاتے ہیں، مگر آپ کا غلام امریل بن خرشہ ایسا نہیں تھا سردار۔ ریاب نے احتجاج کیا، وہ کسی لڑکی کے حسن سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اور غراب کے بقول قتیلہ اور امریل کے درمیان طویل لڑائی ہوئی جس میں ہار امریل کا مقدر بنی۔ ایک نازک اندام لڑکی کا اتنی دیر شمشیر زنی کرنا مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ میں خود شمشیر زن ہوں اور جانتا ہوں کہ مسلسل تلوار چلانا کس قدر مشکل اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ قتیلہ کی تلاش میں مزید ٹولیاں بھیج دو۔ اگر وہ بنو نصر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی تھی تو یقیناً اس کا رخ شمال کی جانب ہوگا، اور اب ہر ٹولی میں 4 کے بجائے 8 جنگجو ہوں گے۔ جی سردار۔ زیاب نے اس بات میں سر ہلا کر بنو احمر کے شاہ سواروں کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ قتیلہ گہری نیند میں تھی، ہوا بالکل رکی ہوئی تھی۔ امریل خاموشی سے اٹھا۔ اس نے ایک چادر درخت کی ٹہنیوں سے باندھ کر اس کے نچلے حصے میں اپنی کمان باندھی اور کمان کے درمیان میں رسی باندھ کر اسے آہستہ آہستہ کھینچنے لگا۔ یہ ہلکی ہلکی ہوا قتیلہ کے چہرے پر ظاہر ہونے والے پسینے کو ختم کرنے لگی تھی۔ درخت کے ٹنڈے سے ٹیک لگائے وہ کافی دیر سے اسی شغل میں مصروف رہا۔ قتیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی عقیدت نمودار ہو جاتی تھی۔ جس لڑکی کی جانب اس نے بری نیت سے قدم بڑھائے تھے، اب اسی لڑکی کا آرام و سکون امریل کی پہلی ترجیح بنا ہوا تھا۔ کروٹ تبدیل کرتے ہوئے اچانک قتیلہ کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے حیرانی بھری نظروں سے درخت کی ٹہنیوں سے بندھی چادر دیکھی اور پھر اس کی نظریں درخت سے ٹیک لگائے امریل پر پڑی۔ یہ کیا ہے امریل؟ قتیلہ کی آواز میں خفگی شامل تھی۔ وہ خفیف ہوتا ہوا بولا، مالکن کو پسینہ آیا ہوا تھا، مجھے ڈر ہوا مالکن کی نیت خراب نہ ہو جائے۔ امریل، ملکہ قتیلہ آسائشوں کی عادی نہیں ہے، اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ مالکن یہ بات مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے، لیکن غلام کا کام تو اپنی مالکن کو آرام پہنچانا ہوتا ہے نا۔ آئندہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ اب چادر کو اتارو اور لیٹ جاؤ۔ اسے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے اس نے اپنا سر سرانے رکھی گھوڑے کی زین پر ٹیک دیا۔ چند لمحے تک جب اسے کپڑا اسی طرح لٹکتا دکھائی دیتا رہا، تب اس نے امریل کی جانب دیکھا اور وہ اس کی جانب پیٹھ موڑے دھوپ میں بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ خفا تھا اور خفگی کا اظہار کا طریقہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سوجا تھا۔ امریل، قتیلہ نے ہنسی دباتے ہوئے سخت لہجے میں پکارا، یہ کیا بے وقوفی ہے، سائے میں آ جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں مالکن۔ امریل کے لہجے میں خفگی بھری تھی۔ قتیلہ چند لمحے اس کی پیٹھ کو گھورتی رہی اور پھر بے بسی بھرے لہجے میں بولی، اچھا جو کرنا ہے کرو، مگر سائے میں آ جاؤ۔ امریل کے چہرے پر مسرت نمودار ہوئی۔ وہ دوبارہ درخت سے تنے کے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے شغل میں لگ گیا۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ امریل، تم ملکہ قتیلہ کو ناکارہ کرنا چاہتے ہو؟ مالکن، بھرپور نیند لینے سے آدمی ناکارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے قتیلہ لیٹ گئی تھی۔ امریل کو سمجھانا فضول تھا۔ وہ عقیدت میں ڈوب کر قتیلہ کو ہر سکون پہنچانا چاہتا تھا، اور ایسے آدمی کو منع کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں مالکن۔
آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کی سماعتوں سے امریل کی آواز پڑی۔ اسی وقت حتام نے بھی بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ اٹھ کر اس نے امریل کو دیکھنے کی سمن نگاہ دوڑائی۔ 5 گھڑ سواروں کا رخ اسی جانب تھا۔ یقیناً وہ کافی دیر سے سائے کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ قتیلہ بے پرواہی سے بولی، آنے دو، یہاں اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ دوپہر گزار سکے۔ تمہاری دوپہر سلامتی والی ہو، انہوں نے دور ہی سے سلام کہا۔ قتیلہ مستفسر ہوئی، تم شاید کافی دیر سے سائے کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ قتیلہ کی بات ختم ہونے تک وہ بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ قتیلہ پر نظریں پڑتے ہی سب سے آگے والے کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری۔ گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے تلوار میان سے کھینچی اور وہ مسرت لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے ہماری تلاش اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کی تیز نظریں قتیلہ کے چہرے پر گڑی تھی جو انہیں دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے عباسہ۔ دوسرے آدمی نے بھی اس کی تقلید میں گھوڑے سے چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی۔ بلا شک و شبہ یہ سردار زادی بادیہ بنت شیبہ ہے اور یقیناً یہ یشکر ہوگا۔ اس نے ملکان بن نول کی طرف اشارہ کیا جو ان کی گفتگو سن کر جاگ گیا تھا۔ ان کے باقی ساتھیوں نے بھی گھوڑوں سے اتر کر تلواریں سونپتے ہوئے دیر نہیں لگائی تھی۔ ملکان بن نول ان کی بے وقوفی پر مسکرایا، اگر میں کہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، صحرائے اعظم کی حسین ترین لڑکی بادیہ بنت شیبہ ہے اور بلا شک و شبہ اس وقت ہماری آنکھیں اسی کی حسین صورت سے ٹھنڈک پا رہی ہیں۔ حباسہ نامی شخص کی آنکھیں گندمی رنگت والی قتیلہ کے چہرے پر گڑی تھی۔ جوان، تم نے ملکہ قتیلہ پر تلوار تانے کی جرت کی ہے۔ اسے تمہاری غلط فہمی جانتے ہوئے ملکہ قتیلہ تمہیں ایک موقع دیتی ہے، تلوار نیام میں کر کے اس سائے میں دوپہر گزارو اور بادیہ نامی سردار زادی کی تلاش میں روانہ ہو جاؤ۔ حباسہ معنی خیز لہجے میں بولا، سردار زادی، تمہاری زبان جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی شناخت پر لاکھ پردے ڈالے، مگر گندمی رنگت، موٹی سیاہ آنکھیں، گھنے بال، کشادہ پیشانی، گلابی ہونٹ، ستواں ناک، یہ سب چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں کہ تم بادیہ بنت شیبہ ہو، وہی حسینہ جس کی تلاش میں ہم کئی دن سے صحرا کی خاک چھان رہے ہیں۔ قتیلہ کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ اپنی تلوار اٹھاتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے کھڑی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر امریل بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ وہ نہیں ہے۔ حباشہ کے عقب میں کھڑے ہوئے آدمی نے قتیلہ کی قامت دیکھتے ہوئے تذبذب سے کہا، بادیہ بنت شیبہ طویل قامت نہیں اور اس کا جسم بھی مائل بہ فربی ہے، جبکہ یہ چھریرے بدن کی مالک ہے۔ کوئی بات نہیں اصاف، حباشہ خباثت سے ہنسا، سردار شماس بن جزا کو یہ پھول پسند نہ بھی آیا تو ہم جیسے قدردانوں کا بھلا ہو۔ مگر قتیلہ کی بجلی کے کوندے کی طرح لہرانے والی تلوار نے اسے بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی گردن اڑتی ہوئی کئی قدم دور جا گری تھی۔ اس کے عقب میں کھڑا اصاف ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا تھا اور جب تک اس کی حیرانی ختم ہوتی قتیلہ دوسری بار تلوار گھما چکی تھی۔ اس مرتبہ اس نے دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب سے تلوار گھمائی تھی اور اصاف کی گردن حباشہ کی گردن کے مخالف اتنے ہی فاصلے پر جا پڑی تھی جتنی دور حباشہ کی گردن گئی تھی۔ اسی وقت امریل آندھی و طوفان کی طرح باقی افراد کی طرف بڑھا تھا۔ امریل ایک کو زندہ چھوڑنا، قتیلہ زور سے چلائی۔ اگر اسے ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو امریل کی تلوار سے بچ جانے والے آخری آدمی کا مزاج پوچھ چکی ہوتی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا۔ 4 آدمی نہایت مختصر وقت میں نیچے گر کر اذیت سے ہاتھ پاؤں جھٹک رہے تھے، جبکہ ان کی گردنیں دھوپ میں پڑی تھیں۔ ان کا آخری آدمی، زندہ رہ جانے والا ساتھی، تلوار پھینک کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ خوبصورت نقوش کی حامل لڑکی اتنی ماہر شمشیر زن اور اتنی ظالم ہوگی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رہی صحیح کسر حبشی امریل کی وحشت نے پوری کر دی تھی۔ قتیلہ نے حباسہ کے کپڑوں سے تلوار صاف کی اور نیام میں ڈالی اور اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے بے رحمی سے بولی، اب شروع ہو جاؤ، تمہاری زندگی کی طوالت بولتے رہنے میں ہے۔ میں رحم کا طالب ہوں۔ بچ جانے والا شخص سچ سہما ہوا تھا۔ قتیلہ نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ میں نے تعارف پوچھا ہے، معذرت کرنے کا نہیں کہا۔ وہ سورج سے شروع ہو گیا، میرا نام یزید بن ملحان اور تعلق بنو نوفل سے ہے۔ ہم بنو جساسہ کی سردار زادی بادیہ بنت شیبہ کو ڈھونڈ رہے تھے جس نے ایک فارسی غلام کے ہمراہ راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ صحرائے عرب کی خوبصورت ترین دوشیزہ ہے۔ آپ کی حسین صورت دیکھ کر میرے ساتھیوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی
اور وہ انجانے میں گستاخی کر بیٹھے۔ قتیلہ نے اشتیاق سے پوچھا، بادیہ بنت شیبہ کا تعلق بنو جساسہ سے ہے اور تمہارا بنو نوفل سے، پھر تم اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کے حسن کے قصے سن کر کافی قبائل کے سردار زادے اور سردار اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ بادیہ کے والد سردار شیبہ کا کسی ایک قبیلے کے لیے اسبات کرنا کافی قبائل کی خفقی کا باعث بنتا، پس اس نے بادیہ کے امیدواروں کے درمیان شمشیر زنی کا مقابلہ کرایا، جس میں سردار زادے حذیل بن شماس کو فتح نصیب ہوئی۔ وعدے کے مطابق بادیہ سے اس کا نکاح ہو گیا۔ بنو جساسہ میں ساری رات جشن منایا جاتا رہا اور صبح کے وقت جب تمام سو گئے تبھی سردار شیبہ کے بھائی شریم کا فارسی نسل غلام یشکر، جسے اس نے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس نے سردار زادے حذیل کو قتل کر دیا۔ بنو نوفل کے سردار شماس بن جزا نے خون بہا کے طور پر 1000 اونٹوں کے ساتھ یشکر اور بادیہ کا بھی مطالبہ کر دیا، اور بنو جساسہ کے انکار پر بنو نوفل نے حملہ کر کے تمام قبیلے کا خاتمہ کر دیا، لیکن یشکر سردار زادی بادیہ کو لے کر بھاگ نکلا اور اب ہم اسی کی تلاش میں ہیں۔ بادیہ نے پوچھا۔ قتیلہ نے پوچھا، بادیہ کے عاشق نے سردار زادے حذیل کو مقابلہ کر کے قتل کیا تھا یا نیند کی حالت میں انجام تک پہنچایا؟ یزید جلدی سے بولا، اگر سردار زادہ جاگ رہا ہوتا تو یشکر جیسے 10 جوانوں پر بھاری تھا، اس غلام نے سوتے میں حذیل بن شماس کو خون بہایا ہے۔ قتیلہ نے منہ بنایا، گویا بزدل شخص ہے، اور بزدلوں کی ملکہ قتیلہ کے قبیلے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ملکان بن نول یزید کو مخاطب ہوا، تمہارے قبیلے کی اور ٹولیاں بھی سردار زادی بادیہ کی تلاش میں نکلی ہوں گی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملکان بن نول نے اگلا سوال پوچھا، کیا تمام نے بادیہ بنت شیبہ کو نہیں دیکھا اور اندازے سے اس کی تلاش میں سرگردہ ہے؟ یزید نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اکثر ٹولیوں کے ہمراہ ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے یشکر کو دیکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں آگے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملکان بن نول قتیلہ کی جانب متوجہ تھا۔ قتیلہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، اگر بنو نوفل والوں کے مقدر میں ملکہ قتیلہ کے ہاتھوں قتل ہونا لکھا ہے تو ان کی قسمت، اس کا کیا کرنا ہے؟ ملکان نے یزید کی جانب اشارہ کیا، ہم نے 2 آدمی قتل کیے ہیں، ایک کی گردن پر تلوار چلانا تمہارا بھی فرض بنتا ہے۔ بے رحمی سے مسکراتے ہوئے وہ لیٹ گئی تھی۔ یزید گڑگڑایا، میں رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ امریل، ملکہ قتیلہ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے امریل کو آواز دی۔ جی مالکن، مستعدی سے کہتے ہوئے امریل رسی کھینچ کر کپڑا جھلانے لگا۔ ملکان تلوار بے نیام کرتے ہوئے بچ جانے والے کی طرف بڑھا۔ اس نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے تھے، لیکن ملکان بن نول نے بے دردی سے تلوار کا وار کرتے ہوئے اسے بھی ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا تھا۔ ایک مردے کے کپڑوں سے تلوار کی دھار صاف کر کے اس نے تلوار نیام میں کی اور لاشوں کو گھسیٹ کر سائے سے دور پھینکنے لگا۔ لاشوں کو ٹھکانے لگا کر اس نے تلواریں اکٹھی کی اور پھر گھوڑوں کو سنبھالنے لگا۔ جب وہ فارغ ہو کر دوبارہ لیٹنے کے لیے پہنچا تو تب تک قتیلہ کے گہرے سانس اس کی سو جانے کا اعلان کر رہے تھے۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ جبلہ بن کنانہ بغیر کسی تمہید کے عریسہ کو مخاطب ہوا تھا۔ چند لمحے ہانہ کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ دھیرے سے بولی، وہ آئی تھی یہاں، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جبلہ نے بڑی مشکل سے غصے پر قابو پایا تھا۔ وہ رات گئے یہاں پہنچی تھی، چند لمحوں کی خیرات میری جھولی میں ڈالی اور چلتی بنی۔ عریسہ کی آواز بھرانے لگی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے جاتے ہی مجھے مطلع کرتی، نہیں تو صبح ہوتے ہی مجھے اطلاع دے جا سکتی تھی۔ جبلہ سخت خفا تھا۔ وہ کم سینوں کم عقل ہے سردار، عریسہ سر جھکاتے ہوئے گڑگڑائی۔ جبلہ طنزیہ لہجے میں بولا، بنو نصر کو اس نے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، بنو عامر کے 2 سرداروں کی گردنیں کاٹ چکی ہے، وہ اب تک بچی ہے۔ عریسہ نے نادم انداز میں گردن جھکا لی، یوں جیسے قتیلہ کی ہر غلطی کی وہ ذمہ دار ہو۔ جانتی ہو، مجھے جتانے کے لیے وہ اپنے چھوٹے بھائی طرفہ کے کتے کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ یہ بات مجھے حتام کے غائب ہوتے ہی سمجھ لینا چاہیے تھی، مگر میں نے سوچا شاید کہیں مر کھپ گئی ہے۔ نصر نہ کرے اسے کچھ ہو، عریسہ گھبرا گئی تھی۔ تمہیں اس کے ساتھ چلا جانا چاہیے تھا۔ جبلہ کے لہجے میں مشورے کے بجائے بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا بنو نصر کے لیے عریسہ مفید نہیں رہی؟ لہجے سے چھلکتے ہوئے دکھ کو اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کسی شخص کی ذات سے پہنچنے والے فائدے اور نقصان کا تناسب مد نظر رکھا جاتا ہے، اس لحاظ سے تمہاری وجہ سے بنو نصر میں کسی بھی وقت تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب تک تم یہاں ہو
قتیلہ بنو نصر کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور اس سے کوئی بعید نہیں کہ مستقبل کے سردار طرفہ یا اس کے بھائی ساما کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ جس لڑکی کو باپ کا لحاظ نہیں، اس کے نزدیک بھائیوں کی کیا اہمیت ہوگی؟ بلکہ طرفہ کا کتا چرا کر اس نے اشارہ دے دیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے قبیلے واپس لوٹ جاؤ۔ وہ صرف تمہاری وجہ سے بنو نصر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور یقیناً تمہیں اپنا اصل قبیلہ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ بنو جساسہ اہل حضر ہیں۔ عرب معاشرہ قدیم ترین زمانوں سے دو واضح حصوں میں منقسم چلا آ رہا ہے، اہل بدو یعنی خانہ بدوش، اور اہل الحضر یعنی مقیم لوگ، اور یہ ہے میری 17 سالہ خدمتوں کا صلہ۔ عریسہ کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ جبلہ بغیر لگی لپٹی رکھے صاف گوئی سے بولا، عریسہ بنت منظر، بنو نصر میں تمہاری آمد کے شروع کے 2-3 ماہ کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے بعد تمہیں یہاں ہمیشہ عزت ہی ملی ہوگی، اور اب بھی یہاں سے بھیجنا حفاظتی تدبیر پر عمل پیرا ہونا ہے، نہ کہ تم سے جان چھڑانا۔ بنو نصر کے لیے قتیلہ ناسور کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور ناسور کا مکمل علاج اسے کاٹ کر بدن سے علیحدہ کر دینے میں ہوتا ہے۔ اگر ناسور کو بدن سے نکالتے وقت تندرست بدن کا کچھ حصہ بھی ساتھ نہ کاٹا جائے تو مکمل شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ عریسہ ملتجی ہوئی، سردار، جب تک وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی مجھے یہیں رہنے دیں۔ اس نے خود بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے جلدی یہاں سے لے جائے گی، اور چاہے یا نہیں اس بار میں اس کے ہمراہ چلی جاؤں گی۔ فکر نہ کرو، اگر یہاں آئی تو میں اسے بنو جساسہ کا پتہ بتا دوں گا، لیکن تمہیں مزید یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی طرفداری کر کے تم نے قتیلہ اور بنو نصر کے مفادات میں قتیلہ کا انتخاب کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی شہ پر تم یہاں کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہو۔ اتنی گھٹیا لگتی ہوں؟ عریسہ شاکی ہوئی۔ محبت بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ اگر تم بنو نصر کے ساتھ مخلص ہوتی تو قتیلہ کی آمد کے بارے مجھے کچھ نہ کچھ چھپاتی نہ، بلکہ ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی یہاں آتی رہی ہو اور تم نے ہمیں بے خبر رکھا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عریسہ کراہی، تیار رہنا، شام کو 3 افراد تمہارے ہمراہ جائیں گے، اور یاد رکھنا کسی طریق سے واسطہ رکھنا قبیلے سے غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر میری آنکھوں پر تمہاری خدمات کی پٹی نہ بندھی ہوتی تو یقیناً میرا فیصلہ اس کے برعکس ہوتا۔ جبلہ پر اس کی منت زاری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سردار، آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی، لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو خامد ہی سمجھا ہے۔ میری چھوٹی سی خطا کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ قتیلہ سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں طرفہ اور ساما کو پیار نہیں کرتی۔ آپ کے تینوں بچے ہی مجھے اپنی اولاد لگتے ہیں۔ اب بنو جساسہ میں میرا کوئی باقی نہیں رہا۔ ایک بوڑھی ماں تھی، جانے کب کی مرکب گئی ہوگی۔ تم اعتبار کھو چکی ہو عریسہ۔ میری غلطی کہ ایسا بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ لہجے میں خود غرضی سموتے ہوئے جبلہ لمبے لمبے ڈگ بھرکتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ عریسہ گہرا سانس لیتے ہوئے لکڑی کے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے بنو نصر سے جانے کا دکھ نہیں تھا، بس یہ اندیشہ تھا کہ جب قتیلہ وہاں آئی تو اسے نہ پا کر پریشان ہو جاتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ عریسہ کی غیر موجودی اس بھڑک کر وہ کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیتی، اور اکیلی لڑکی اتنے بڑے قبیلے سے ٹکر تو نہیں لے سکتی تھی۔ بنو عامر پہلے ہی اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ اگر ان کے ساتھ بنو نصر والے بھی اس کے موت کے در پہ ہو جاتے تو اسے صحرائے اعظم میں پناہ ملنا مشکل ہو جاتی۔ قتیلہ کے بچپن میں اس سے ہلکی سی ہمدردی رکھنے والے دل میں قتیلہ کے جوان ہونے تک اس کی محبت ستناور درختی صورت مکمل بدن میں پھیل گئی تھی۔ اس کی محبت و ہمدردی کا محور و مرکز بس قتیلہ ہی کا وجود تھا۔ اندیشوں کی بہتات اسے سخت بے چین کیے ہوئے تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور قدیم داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔